صاحب فیس بک پر دیکھنے والے ناظرین میں سے کسی ایک نے یہ سوال کیا ہے، اور سوال بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے، کیا اہل تشیع میں تقلید کرنا واجب عمل ہے؟ بغیر تقلید کے کیا کوئی عمل بھی ہمارا قابل قبول ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ اس سوال کا ظہیر صاحب ہم کئی دفعہ جواب دے چکے ہیں، بہت تفصیل سے جو ہے نا وہ جواب دیا ہے۔ دیکھیں، تقلید جو ہے وہ نماز میں سے من جملہ واجبات میں سے اس طرح نہیں ہے۔ قرآن میں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس نماز کے بارے میں، یا روزے کے بارے میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، زکوٰۃ کے بارے میں، خمس کے بارے میں، حج کے بارے میں، اس طرح آپ کے فروع دین میں شامل نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک یعنی تقریباً دنیا کا ہر عقل مند جب وہ کسی بھی فیلڈ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کام کے جو ماہرین ہوتے ہیں، ماہرین ان کی رہنمائی میں وہ کام سر انجام دیتا ہے۔ تو یہ جو دین اسلام ہے، دین اسلام یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہم ظاہر ہے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کی روشنی میں ہم پابند ہیں کہ وہ اپنے تمام عقائد، اپنے تمام عبادات اور معاملات، لین دین، طلاق وغیرہ، وہ قرآن اور اہل بیت سے لے کر عمل کرنے کے ہم پابند ہیں۔ لیکن جو عقائد ہیں، مثلا بنیادی طور پر خدا کا تصور کہ خدا ہے اور یہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت، نبوت، امامت، قیامت، یہ وہ مسائل ہیں کہ جن میں تقلید نہیں ہوتی، کسی مجتہد اور ماہر کے قول پر آنکھیں بند کر کے جو ہے نا عمل کرنا نہیں ہوتا۔ اس میں ہر شخص اپنی عقل، اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد کے مطابق اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ خدا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ عادل ہے، اور اسی طرح نبوت کے بارے میں، امامت کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں۔ لیکن جو عقائد کے علاوہ باقی جو عبادات ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ وغیرہ، نجاسات، مطہرات، یا دوسرے معاملات ہوتے ہیں جہاں دو طرفہ کارروائی ہوتی ہے، جیسے نکاح ہے، تجارت وغیرہ ہے، یہ وہ مسائل ہیں کہ جن میں ہر انسان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی شرعی ذمہ داریوں کو، ان کا تعلق چاہے وہ عبادات سے ہو یا معاملات لین دین سے ہو، ہر شخص کے پاس نہ یہ اتنا وقت ہے، نہ اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ قرآن اور سنت سے یہ اپنے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھے، عبادات کا طریقہ، معاملات کا طریقہ وغیرہ وغیرہ۔ قرآنی آیات جس کا تعلق احکام سے ہے، یہ نجیس ہے، وہ پاک ہے، نماز اس طرح پڑھو، زکوٰۃ، یہ یوں دو، تقریباً 500 کے قریب قرآنی آیات ہیں۔ اور اہل سنت علماء کرام نے بھی اور شیعہ علماء کرام نے بھی جہاں 30 سپاروں کی تفسیریں لکھی ہے، وہاں ان 500 آیات کی الگ سے وہ تفسیر لکھی گئی ہے۔ مقدس اردبیلی کی کتاب تفسیر آیات القرآن کے نام سے الگ تفسیر ہے۔ ظاہر ہے یعنی ہر مسلمان، ہر شیعہ اثنا عشری وہ ان 500 آیات کی تفسیر نہیں جانتا۔ وہ روایات کی جن میں ان احکام کو بیان کیا گیا ہے، فقہی احکام کو، نماز، روزہ، طلاق وغیرہ، ان کی تعداد جو ہے وہ 60,000 ہے۔ 60,000 آیات یعنی احادیث ہے، یعنی آپ یوں آپ کہیں کہ 99% لوگوں کو جو ہے نا ان کا علم نہیں ہے۔ وہ چند خوش قسمت گنتی کے صاحبان توفیق ہوتے ہیں جن کو خدا توفیق دیتا ہے، اور ان آیات اور ان روایات کی روشنی میں وہ احکام الہی کو سمجھ کے وہ ترتیب سے پہلا مسئلہ، دوسرا نمبر، تیسرا مسئلہ کی صورت میں آپ کے سامنے احکام کو رکھتے ہیں، اور آپ یعنی آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے وہ نتیجہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں نکالا ہے۔
اور ان میں بھی یعنی فروع دین میں بھی نماز روزہ وغیرہ میں بھی طلاق نکاح وغیرہ میں بھی جو بالکل واضح نوعیت کے ہیں ادھر بھی تقلید نہیں ہوتی. مثلا نماز واجب ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا نماز واجب ہے اس لیے فلاں مجتہد نے کہا ہے، روزہ واجب ہے اس لیے فلاں مجتہد نے کہا ہے، صبح کی نماز 2 رکعت ہے اس لیے فلاں مجتہد نے کہا. نہیں، یہ بالکل بدیہیات اور واضح احکام میں ادھر بھی تقلید نہیں ہوتی ہے. یا مثلا قرآن کے اندر کچھ خواتین سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے. سورہ نساء میں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، خالہ، پھوپھی، اسی طرح شوہردار عورتیں یا بہو، یہ ایسی چیزیں ان میں تقلید نہیں ہوتی. ان کا تو واضح قرآن میں نام لے کے بتایا کہ ان سے نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ مسائل ایسے اس طرح واضح نوعیت کے نہیں ہیں، روایات پیچیدہ ہیں، ان کے مفہوم کو سمجھنا ہر شخص کے جو ہے نا وہ بس میں نہیں ہوتا. اس لیے تقریباً اس دنیا میں کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ ماہر سے استفادہ کرتا ہے. علاج کے لیے ماہر سے استفادہ کرتے ہیں. سامنے جا کے ماہر کے سامنے وہ بندہ لیٹ جاتا ہے اور وہ چھری سے جو ہے نا وہ اس کے بدن کو وہ جو ہے نا وہ چاک کرتا ہے اور اس کا علاج کرتا ہے، چونکہ ماہر پر وہ اعتماد کرتا ہے. تو تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ماہر کی مہارت اور اس کی صلاحیت پر اعتبار کرتے ہیں. اور یہ تنقطع نظر اس کی روایات بھی بتاتی ہیں کہ بھئی یہ ایک انسان اگر علمی اعتبار سے اس مقام پر پہنچے تو لوگوں کو اس کی تقلید کرنی چاہیے. یہ ایک عقلی بات ہے کہ ہر کوئی ہر فیلڈ میں ماہر نہیں ہو سکتا، اس لیے چند ایک ماہرین کی مہارت اور ان کی صلاحیت اور استعداد سے استفادہ کرنا چاہیے. یا یہ تقلید کا خلاصہ ہے جو اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، لیکن وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ ابھی بھی بعض لوگ اس کے خلاف جو ہے نا وہ چینلوں پر بھی آ کے جو ہے نا وہ بول رہے ہیں. اور یہ ایک بالکل واضح سی بات ہے کہ ایک بچہ یا بچی، مثلا ایک لڑکا ابھی 15 سال کا ہو گیا، وہ بالغ ہو گیا ہے، اس کو نماز و روزے کے مسائل سے واسطہ پڑے گا، نکاح طلاق کے مسائل سے واسطہ پڑے گا. اس میں اتنی کہاں صلاحیت ہے کہ وہ قرآن کے 500 آیات کی تفسیر کا مطالعہ کر کے اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھے، اس پر عمل کرے. اسی طرح باقی جو فقہی مسائل ہیں، لیکن اگر وہ تقلید کرتا ہے، مثلا توضیح المسائل ہے، وہ اس کو اٹھا کے اس کو فہرست کو دیکھتا ہے اور یعنی ہر موضوع سے متعلق مسئلہ واضح کر کے لکھا ہوا ہے. چونکہ ہر مسئلہ یا فتویٰ کے پیچھے کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت ہوتی ہے یا معصوم کا فرمان ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی قاعدہ معصوم کا بیان کردہ ہوتا ہے کہ یعنی جس کو اس درپیش مسئلے کے اوپر جو ہے نا وہ لاگو کیا جاتا ہے اور یا منطبق کیا جاتا ہے. جی.